انا نے جس چلاکی کے ساتھ شمیر کو دھوکہ دیا، اپنے باپ کا ساتھ دے کر شمیر کو پھنسایا، وہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی۔ شمیر نے انا پر بھروسہ کر کے جانوروں کی بستی سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ شمیر نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن انا جس کے خون میں ہی غداری شامل تھی، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ شمیر آدھی دنیا پور پر قبضہ کرے۔ جس وقت انا نے ان پیپرز پر سائن کیے کہ آدھا دنیا پور آدموں کو چلا جائے، اسی وقت انا نے پلان بنایا تھا کہ وہ شمیر کو ضرور دھوکہ دے گی، کیونکہ انا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ شمیر اسے محبت کر بیٹھا۔ لیکن انا کو یہ نہیں پتا یہ سب کرنے کے بعد اس نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ انا سمجھ رہی ہے کہ وہ شمیر کو پھنسا چکی ہے، وہ بھی شمیر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے باپ نے نوروز آدم کے سامنے ایک شرط رکھی ہے کہ اور اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو اسے دو کے بدلے ایک جان دینی پڑے گی۔ نوروز آدم پوچھتا ہے کہ تم کس کی جان لینا چاہتے ہو؟ تو نواب کہتا ہے مجھے تمہاری جان چاہیے۔ نوروز آدم اپنی قربانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو لیکن تم ان دونوں کو آزاد کر دو، کیونکہ نوروز کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے، اب وہ اپنے آدھی بیٹوں کو بھی کھو دے گا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دی۔ نواب نوروز آدم کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ کاٹ کے مار دیتا ہے اور یہ سب کچھ شمیر کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ شمیر کے اندر بدلہ لینے کی آگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کبھی بھی انا سے محبت بھی تھی یا نہیں۔ وہ ان دونوں کو آزاد کر دیتے ہیں، پورے کا پورا دنیا پور ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور شمیر جو کہ انا سے شدید نفرت کرتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کیے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا، شمیر فی الحال کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن انا کو شمیر کی کافی یاد آ رہی ہے، وہ شمیر کو بھولنا بھی نہیں چاہتی لیکن بھلا نہیں پاتی، جس کی وجہ سے انا شمیر کو بار بار سوچنے میں مجبور کرتی ہے۔ اب انا شمیر کے پیار میں مبتلا ہو رہی ہے، دوسری طرف شمیر انا سے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اورنگزیب آدم جو کہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی نوروز آدم بن جائے گا، پورا دنیا پور پر وہ قبضہ کرے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ نوابوں نے پوری دنیا پور پر حکومت کر لی تھی۔ ان کی حکومت واپس لینا تقریباً کافی مشکل ہے، کیونکہ نوروز آدم میں اتنی ہمت و طاقت تھی کہ وہ دوبارہ سے دنیا پور کو واپس لے سکتا تھا، لیکن اورنگزیب آدم بالکل بھی اس کے قابل نہیں تھا۔ زیر دست کسائی کا بیٹا جو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا، اسے جب پتہ چلتا ہے کہ نوروز آدم کو بھی نوابوں نے مار دیا ہے، اور وہ شمیر کے ساتھ مل جاتا ہے اور مل کر یہ دونوں پلان کریں گے کہ کس طرح نوابوں کو ان کے کیے کی سزا چکھائی جائے۔ شمیر زیر دست کسائی کے بیٹے سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ان کو بہت تنگ کیا اور اپنے باپ کے ساتھ غداری کی، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، وہ بے شک کتنا ہی میٹھا اور اچھا بن کے سامنے آ جائے۔